ایک فقیر سڑک پر بیٹھا مانگ رہا تھا۔ اسی راستے سے ایک امیر شخص کا گزر ہوتا ہے اور اس امیر شخص کی نظر اس فقیر پر پڑ جاتی ہے۔ وہ امیر شخص اس فقیر کے پاس جاتا ہے، اسے بہت سارے پیسے دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مانگنا چھوڑو اور ان پیسوں سے کوئی کاروبار کر لینا۔ بہت سارے پیسے حاصل کرنے کے بعد وہ فقیر اس امیر شخص کو دعائیں دینے لگا۔ فقیر کی دعائیں لیتا ہوا وہ امیر شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ سارا منظر درخت کے پیچھے چھپا ہوا ایک چور دیکھ لیتا ہے۔ وہ چور یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ فقیر سے یہ سارے پیسے چھین کر بھاگ جائے گا۔ وہ چور اس فقیر کے پاس جاتا ہے اور اس فقیر سے پیسے چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ فقیر اس چور کے لیے پریشانی کے عالم میں اللہ پاک سے بد دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے انصاف دلا۔ وہ چور جب بازار میں جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے فروٹ خرید کر اپنے گھر میں جاتا ہے، تو جب وہ اپنے گھر کے صحن میں پہنچتا ہے تو وہاں پر اچانک گر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس چور کو ہاتھ میں اتنا درد ہوتا ہے کہ اسے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا۔ وہ درد کے مارے ہر وقت چیختا چلاتا رہتا ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنے ہاتھ کی پٹی کرواتا ہے اور میڈیسن لیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ درد کے مارے ساری رات اس چور کو نیند نہیں آتی۔ وہ صبح پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جا کر اپنا ہاتھ اسے دوبارہ دکھاتا ہے اور ایک مرتبہ پھر میڈیسن لیتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پٹی کرواتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے سارا ماجرا بتاتا ہے اور اس سے دم کرواتا ہے، تو وہ اللہ والا اس چور سے کہتا ہے کہ ضرور تو نے ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا ہے، یاد کرو اور اس مظلوم سے جا کر معافی مانگو۔ تو وہ چور سمجھ جاتا ہے کہ میں نے فلاں فقیر سے پیسے چھینے تھے، ضرور اس نے میرے لیے بد دعا کی ہوگی، تو مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ چور درد کے مارے چیختا چلاتا گلیوں بازاروں میں اس فقیر کو ڈھونڈتا پھرتا کہ کہیں نہ کہیں مجھے وہ فقیر مل جائے، میں اس کو اس کے پیسے واپس دے دوں اور اس سے معافی مانگ لوں، شاید پھر جا کے میرے ہاتھ کا درد چلا جائے۔ ایک دن وہ فقیر اسی جگہ پر بیٹھا اس چور کو مل جاتا ہے۔ وہ چور دوڑ کر اس فقیر کے پاس جاتا ہے اور اس کو اس کے پیسے دیتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ پر ظلم کیا تھا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ہے، میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور درد ختم نہیں ہوتا۔ تو اس فقیر نے اس چور کو معاف کر دیا۔ تو جیسے ہی اس فقیر نے چور کو معاف کیا اور فقیر نے چور سے کہا کہ اپنے ہاتھ کی پٹی کھولو، چور نے جب اپنے ہاتھ کی پٹی کھولی اور فقیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کا درد بالکل ختم ہو گیا اور وہ چور فوراً فقیر کے گلے لگ گیا اور مسکراتا ہوا اپنے گھر واپس چلا گیا۔ تو دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو ورنہ آپ برباد ہو جاؤ گے، اس کی بد دعا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔